الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ ترجمہ: اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو و لعب کے، اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیاوی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے سوائے کھیل تماشے کے، اور آخرت ہی اصل چیز ہے۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، اصل چیز تو آخرت ہے اور وہ گھر ہے متقیوں کے لیے، تو کیا تم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں دنیا کی ان چیزوں کی جن کے بارے میں ہمیں بہت رغبت ہوتی ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو، اور ہماری نظریں ان چیزوں کی طرف لگی رہتی ہیں اور ہماری کوششیں پوری دنیا کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ کیا چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی یہاں؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر یعنی دولت، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ نشان لگے ہوئے گھوڑے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو جب عرب اپنے دور میں گھوڑوں کا انہیں بہت شوق تھا، جیسے آج ہمیں گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، اس طرح اس وقت گھوڑوں کا شوق ہوتا تھا، تو وہ جو بہترین نسل کے گھوڑے ہوتے تھے ان پر نشان لگا دیتے تھے، یعنی وہ برانڈنگ کر دیتے تھے، آگ سے نشان لگا دیتے تھے کہ یہ فلاں گھوڑا ہے اور میرا گھوڑا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو گاڑیوں کے بھی نام ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی گاڑیوں کا کہ میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، گاڑیوں کے نام لے کر، اور مرسیڈیز ایس کلاس اور بی ایم ڈبلیو 7 سیریز، اس طرح گاڑیوں کے نام لے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی اور کھیتی باڑی اور ان چیزوں کی مثال دی کہ انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب دنیا کی مثال کیسے ہے؟ دنیا کی مثال ایسے جیسے ہم یہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے کہ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، اور مسافر کیا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ آتا ہے اور پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن ہو جانے والی روح، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بلکہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس راضی ہو کر، اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی اور رب تم سے راضی، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اصل ہمیں جو جانا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ تو ہماری ساری تیاریاں اور ساری محنتیں اور ساری کوششیں جو ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے استنبول ایئرپورٹ پر۔ ترکی کا ایک ایئرپورٹ ہے استنبول کا، اور اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بننے والا ہے کچھ عرصے بعد۔ تو وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے کہ اگر ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک آپ کو جانا ہو تو کافی لمبا راستہ ہوتا ہے۔ وہاں میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا، مجھے آگے جرمنی جانا تھا،
وہاں بیٹھا میں اپنا کام کر رہا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، یہ دیکھ کر کہ یہ پاکستانی ہیں، اپنے لباس سے پاکستانی لگ رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنا بورڈنگ کارڈ مجھے دکھایا اور مجھے کہا کہ یہ مجھے کہاں جانا ہے، میری فلائٹ کہاں پر ہے، کس گیٹ پر ہے۔ تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ تو میں نے اس کا گیٹ نمبر دیکھا اور فلائٹ کا ٹائم دیکھا، تو فلائٹ کو گزرے ہوئے 2-3 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کوشش کرتا ہوں اس کو وہاں پہنچا دوں، کیا پتہ ابھی فلائٹ نہ گئی ہو، 10 منٹ اور رک گئی ہو۔ تو میں نے اس سے کہا میرے پیچھے بھاگو۔ میں نے واقعی اس سے یہ کہا کہ میرے پیچھے بھاگو، اس لیے کہ وہ راستہ اتنا لمبا ہے، وہ ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک جانے کے لیے بہت لمبا بھاگنا پڑتا ہے۔ تو میں بھاگا اور وہ میرے پیچھے بھاگتا رہا، اور کافی بھاگنے کے بعد ہم جب اس گیٹ پر پہنچے جہاں پر اس کی فلائٹ تھی، تو پتہ چلا فلائٹ جا چکی ہے، 5 منٹ پہلے فلائٹ نکل چکی ہے۔ اسے جانا کہاں تھا؟ اسے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، یعنی جانا بھی اپنے رب کے پاس تھا۔ تو لیکن وہ استنبول ایئرپورٹ جو ہے وہ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جو بھی ایئرپورٹ ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت بنائے جاتے ہیں کہ آدمی وہاں پر گم ہو جائے۔ شاپنگ میں اور کھانے پینے میں وہاں ایسی ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں کہ انسان وہاں پر بس دیکھ کر حیران رہ جائے کہ کیسا ایئرپورٹ بنایا ہے۔ تو اسی طرح استنبول ایئرپورٹ بھی ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اور پھر شاپنگ کے لیے پورے مالز ہیں، بہت بڑی جگہ ہے۔ تو غالباً شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہو کہ وہ ایئرپورٹ میں گم ہو گئے اور سارا وقت اپنا ایئرپورٹ پہ گزار دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ بھائی میری فلائٹ بھی ہے، کسی سے پتہ تو کر دوں کتنا ٹائم رہ گیا۔ یہ اتنی بڑی بے وقوفی کی انہوں نے، اور ان کی فلائٹ مس ہو گئی۔ تب ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو دنیا ہے، وہ بھی ایئرپورٹ کی طرح ہے۔ آج کل کے ایئرپورٹ جو ہیں جہاں بڑے خوبصورتی سے دکانیں لگائی گئی ہیں، بڑے بڑے مالز بنائے گئے ہیں اور کھانے پینے کی جگہ بنائی گئی ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح دنیا کے ساتھ پیش آئیں گے، جیسے کہ ایئرپورٹ ہے کہ وہاں پہ اپنی کیا یہ عقل مندی کا تقاضا ہوگا کہ اپنی زندگی ایئرپورٹ پہ گزار دیں؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہماری اصل منزل تو کوئی اور تھی۔ تو اس اصل منزل کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اپنی فلائٹ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ تو ہمارے حضرت جو ہیں، ہمارے شیخ جو ہیں حضرت مولانا جلیل احمد اخند صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سواری میں سوار ہو جاؤ۔ تو سواری کیسی بھی ہو، مشکل ہو، اس میں جگہ مشکل سے مل رہی ہو، چاہے کھڑکی کے ذریعے جانا پڑے، لیکن سواری میں سوار ہو جاؤ۔ جب ایک دو سواری میں سوار ہو گئے تو کم از کم یہ اطمینان ہوگا کہ یہ اب مجھے میری منزل تک پہنچا دے گی۔ اب یہ کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یا مجھے کھانے کو صحیح مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا سفر کتنا لمبا ہوگا، اصل اطمینان یہ ہوگا کہ میں سواری میں بیٹھ چکا ہوں اور اب میں انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اور ورنہ یہ کہ اتنی اچھی زندگی استنبول ایئرپورٹ پر گزر رہی ہے، اتنی اچھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، دنیا بھر کے لوگ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن منزل پر نہیں پہنچ سکے جن صاحب کو جانا تھا، منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا میں مشکلات بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن اگر میں نے اپنا قبلہ درست کیا ہوا ہے اور میں اس بات کو بھولا نہیں ہوں کہ مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے جس سواری میں مجھے سوار ہونا تھا اس میں سوار ہو گیا ہوں، تو اب جو تکلیفیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں آئیں گی وہ میں برداشت کروں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ آؤ۔ رب کے پاس سے ہی تو آئے تھے ہم، جنت سے ہی تو نکالے گئے تھے، اپنے رب کے پاس ہی تو تھے، اور ہمیں جانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو یہاں کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی راحتیں ہیں، جتنی بھی عیاشیاں ہیں، اصل میں عیاشوں کی جگہ جنت ہے۔ دنیا تو عیاشوں کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے عیشت راضیہ فرمایا، تو اصل ہماری جو جگہ ہے وہ جنت ہے، جہاں صرف عیاشی ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔
اس طرح ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اس دنیا کی زندگی کو کوئی ایئرپورٹ تو نہیں سمجھ لیا میں نے کہ یہاں میں مزے کرتا رہوں اور اپنی اصل جو منزل ہے اس کو بھول جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، جہاں جہاں موقع ملتا تھا صحابہ کو احساس دلاتے تھے کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ ایک جگہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 10 درہم میں خرید لے۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو کون خریدے گا، مردار بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ تو پھر غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو مفت میں لے لو، کوئی اگر لینا چاہے تو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفت میں بھی اسے نہیں لینا چاہیں گے، مردار کو کون لینا چاہے گا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس بکری کے بچے کی طرح ہے جو کہ مردہ ہے، تم میں سے کون اس کو لینا چاہے گا؟ جب تم میں سے اس بکری کے بچے کو کوئی نہیں لینا چاہے گا تو پھر دنیا کو بھی ایسے ہی سمجھو۔ تب ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے اس دنیا کے حوالے سے، کیا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، ڈانس ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، غیر محرموں سے باتیں، ان سے ایسا تعلق جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو مجرم پیشہ لوگوں کی زندگیاں نہیں ہیں۔ مجرم پیشہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن اٹھائیں اور اسے پڑھیں، سیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا؟ بلکہ مرد اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، عورتیں اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں۔ عورتوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں کہ وہ گھر میں ہوتی ہیں تو فلمیں دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور طرح طرح کی خرافات شروع کر دی کہ اب کھانے پکائے جا رہے ہیں تو وہ کھانے پورا دن کھانے کیسے پکائے جاتے ہیں وہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاقوں میں زندگی گزاری، ہمارے صحابہ کرام نے فاقوں میں زندگی گزاری۔ تو کیا ان آنکھوں کا یہ مقصد تھا کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، یا ان آنکھوں سے ہمیں قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے تھا؟ کیا ان آنکھوں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری تھی؟ یہاں قریب میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، وہ قرآن شریف کا حفظ بھی کراتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کی شکایت کی۔ بچے کی شکایت یہ کی کہ آپ اس کو سمجھائیں، یہ فلمیں دیکھتا ہے گھر آ کر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ فلمیں کیسے دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹی وی پہ دیکھتا ہے، وہ لگا دیتا ہے ٹی وی پر فلمیں اور فلمیں دیکھتا ہے اور ٹی وی کے پروگرام دیکھتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم میاں بیوی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ خود ایک چیز آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، آپ خود ایک کام کرتے ہیں اور اپنے بچے سے یہ آپ کی امیدیں ہیں کہ بچہ نہ دیکھے، اس کو حفظ کرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود گھر میں لے کر آئے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو میرے پاس لے کے آ رہے ہیں کہ اس کو سمجھائیں یہ نہ دیکھیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالیں، سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو، خرافات کو اپنے گھر سے نکالیں، پھر آپ اپنے بچے سے امیدیں رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں۔ تو یہ ہمارا حساب ہے کہ ہماری اپنی حالت کیسی ہے، اور اپنے بچوں کو ہم جو لوگ حفظ کرا رہے ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ ایک صحابی کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی کا گھر جو ہے وہ تھوڑا اونچا بنا دیا انہوں نے۔ آج کل تو گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں انہوں نے تھوڑا سا کچھ اونچا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نظر آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کہا کچھ بھی نہیں،
صرف چہرے سے کچھ ناگواری ظاہر ہو گئی. تو دوسرے صحابہ کرام نے ان صحابی کو جن کا وہ گھر تھا، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے، بعد میں بتایا کہ تمہارے گھر کو دیکھا تھا اور پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے، اور غالباً اس کا ذکر بھی کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کچھ ناگواری ہوئی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان صحابی نے اپنے گھر کا وہ جو حصہ اوپر بنایا تھا وہ توڑوا دیا، ختم کر دیا، گروا دیا اسے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے گروا دیا ہے. انہیں صرف اتنا شبہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اس بارے میں، تو غالباً یہ غلط بات ہے جو میں نے کر دی ہے، تو اس کو میں فوراً ہی ختم کر دوں. انہوں نے پوچھے بغیر ختم کروا دیا. پھر دوبارہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو یہاں پر کچھ بنایا گیا تھا. تو صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے جب انہیں پتہ چلا ان صحابی کو، تو انہوں نے یہ گھر کا یہ حصہ ختم کروا دیا، توڑوا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. یہ مثال صرف انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ ان کی توجہ دنیاوی زندگی کی طرف نہ رہے بلکہ آخرت کی زندگی کی طرف رہے. ہمیں ان مثالوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری توجہ کتنی ہے آخرت کی زندگی کی طرف، جنت کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے، یا ہماری ساری توجہ، ہماری ساری زندگی کی محنتیں جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کی طرف ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور اصل جگہ آخرت کی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہترین جگہ ہے اور باقی رہنے والی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.